ان کو انوائٹ کیا، کراچی کا شہر امڑ آیا تھا، ان کا استقبال کرنا چاہتا تھا، لیکن سرے سے چیف جسٹس کو باہر آنے ہی نہیں دیا گیا، ان کے میزبان وہاں پہنچ نہیں سکے۔ جی وسیم اختر صاحب، اب سوال یہ اٹھایا ہے منور حسن صاحب نے کہ شارع فیصل کو بلاک کس نے کیا؟ پہلے میں عمران صاحب کا جواب دے دیتا ہوں، جی اس کے بعد منور صاحب کا دے دوں گا۔ عمران صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں اس ایشو کو جو جوڈیشری سے پرٹین کرتا ہے، اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی کام ہو رہا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہو کہ پولیٹیکل پارٹیاں کہاں کی ہیں، پاکستان کی ہیں، مگر جتنی پولیٹیکل پارٹیاں اس کو ایشو بنا رہی ہیں، پولیٹیسائز کر رہی ہیں، وہ سب مشکوک پارٹیاں ہیں، اپنا اعتبار کھو بیٹھی ہیں وہ مشکوک؟ یس، مسلم لیگ نواز شریف کے گورنمنٹ میں اسٹرانگ ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ اب سپورٹ کر رہے ہو جا کے اسی جوڈیشری کو، تو مشکوک ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی، ٹھیک ہے، ان کے جو آج مشیر بنے ہوئے ہیں سیاسی چیف جسٹس صاحب کے، وہ اس زمانے میں لا منسٹر تھے جب روز 40 لاشیں کراچی سے اٹھتی تھی، ٹھیک ہے۔ نصیر اللہ بابر کہتے تھے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، یہ عدالت میں جانا ہی نہیں ہے، کیس یہیں نمٹا دو۔ یہ مشکوک لوگ ہیں جو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، یہ اگر جھنڈا لے کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ چلیں گے تو مشکوک ہو جائے گا ایشو۔ میں یہاں آپ کے چینل کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں ان سے، یہ پہلی دفعہ کوئی اٹھا ہے، وکلا اٹھے ہیں ایک اچھے کاز کے لیے، جوڈیشری کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، جوڈیشری کو انڈیپینڈنس دینے کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایشو اچھا ہے، بالکل صحیح ہے، یس یس، اس کو کاز کو خراب نہ کریں پولیٹیسائز کر کے، کیونکہ آپ مشکوک ہیں، آپ کی کرتوت دیکھ چکی ہے پوری قوم، آپ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہو، آپ نے کچھ نہیں کیا اس قوم کے لیے، آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ جہاں تک منور حسن صاحب کہہ رہے ہیں فیشسٹ، تو ہماری اگر پارٹی فیشسٹ ہے تو یہ گورنمنٹ جب بن رہی تھی تو ایم ایم اے کے سارے ذمہ دار 9-0 چل کے آئے تھے کولیشن کے لیے، تو فاشسٹ سے کولیشن بھی کرنے کا دل کرتا ہے آپ کا، ہے جب ضرورت پڑتی ہے، تو یہ تو منافقت ہے، تو آپ لوگ منافق کو پھر اس کا مطلب۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ شارع فیصل کو بلاک کس نے کیا؟ دیکھیں، ایک مجھے انسٹرکشن ملے کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، ٹھیک ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے ایز اے ہوم ایڈوائزر سندھ کہ چیف جسٹس کو سیکورٹی پرووائڈ کریں اینڈ سیف پیسج ٹو ہائی کورٹ۔ مجھے روٹ پلان نہیں ملا، میں نے صرف زیوم کیا پیپر سے، میڈیا سے، کہ کوئی اخبار کہہ رہا ہے کہ آپ ملیر جائیں گے اینڈ دین آپ جائیں گے قاضی کا مزار اینڈ دین ہائی کورٹ، کہیں سے مل رہا ہے مجھے ایئرپورٹ سے ہائی کورٹ، ایئرپورٹ پہ لینڈنگ ہو رہی ہے 12 بجے، ہائی کورٹ کا ڈنر کا انویٹیشن ہے 8 بجے، 12 سے 8 تک کیا ہوگا؟ میں ذمہ دار آدمی ہوں حکومت کا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے ذمہ داری ملی ہے کہ آپ کو پرووائڈ کرنی سیکورٹی، میں نے پلان کیا ہے، جب مجھے کورٹ نے کہہ دیا یو پلان اٹ، یو ڈو اٹ، ٹھیک ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں نے پلاننگ کی کہ میں سب کے ساتھ مل کے، اکیلا میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، میں نے جتنی ایجنسیز ہیں، جتنے پولیس کے آفیسرز ہیں ان کو بلا کے کہ دیکھیں ہر پارٹی ریلی کا اناؤنس کر رہی ہے، آن دا ٹاپ متحدہ نے بھی اناؤنس کیا، ٹھیک ہے، متحدہ کے بھی ووٹ بینک ہے، سب سڑک پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے ایئرپورٹ اینڈ ہائی کورٹ، میں نے ایئرپورٹ کو، یہ میں نے بتایا میں نہیں ہوں، ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، موب کو ہینڈل کر چکے ہیں، انہوں نے کارڈن کیا، پورا بلاک کیا ایئرپورٹ، کیونکہ ایئرپورٹ ایک ایسا انسٹالیشن ہے کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں اندر گھسیں تو ایئرپورٹ ٹوٹتا ہے اور خدا نہ خواستہ ان پہ اگر کوئی فائر کر دے چیف جسٹس صاحب، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے سندھ نے آئی جی، ہوم سیکرٹری اینڈ ڈی سی او ریسیو کرنے بھیجا، آج تک کہیں نہیں ہوا جہاں وہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ کو بلاک کیا کہ لوگ اندر نہ گھس جائیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، پھر بھی لوگ گھسے تھے اندر، مانتا ہوں میں جو صحیح ہے وہ مانوں گا، لوگ اندر توڑ کے گھسے تھے ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، ان کو پھر ڈنڈے مار کے نکالا ہے پولیس نے، ہم نے ہائی کورٹ بلاک کیا کہ یہاں خطاب کریں گے، ٹھیک ہے۔ پیسج کی میں آتا ہوں، جہاں بڑی بڑی آرٹریز تھیں شارع فیصل کی، جو 3 پوائنٹس تھے وہ ہم نے کنٹینر سے بلاک کیے، میں نے کیے، یس، کیونکہ ریلیاں نہ آئیں اندر، ریلیاں اتنی تھی، تقریباً 2.5 لاکھ آدمی سڑک پہ تھا، میں کیسے کنٹرول کروں، میرے پاس 13,000 پولیس کے سپاہی ہیں، 2.5 لاکھ آدمی سڑک پہ ایک ساتھ چھوڑ دیا آپ نے اسکیٹرڈ، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے تو وہ سیکورٹی کرنی ہے اس کی، میں نے الگ سے ایک پیسیج رکھا تھا ایئرپورٹ سے کینٹونمنٹ سے نکال کے ہائی کورٹ تک کا، وہ رکھا تھا میں نے، ورس کم ورس اگر میں سڑک سے نہیں جا سکتا، جو کہ آگے پوزیشن وہ والی، ہم نے پھر ہیلی کاپٹر بھی آفر کیا کہ ہیلی کاپٹر بھی ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے، مطلب ہم ہیلی کاپٹر سے وہاں جا سکتے ہیں، مگر سڑک پہ جو کچھ ہوا لوگوں نے اسٹرام کیا، اندر گھسنے کی کوشش کی، ان کو روکا، ہائی کورٹ میں گھسنے کی کوشش کی، اس کو روکا، پھر آپس میں تصادم ہوا، ہماری پولیس ہر جگہ موجود تھی، جو کہتے ہیں پولیس موجود نہیں تھی، کیونکہ میڈیا جو تھا وہ صرف لاشیں دکھا رہا تھا،
زخمی دکھا رہا تھا. اس نے ریلی اور موب نہیں دکھایا کوئی بھی. آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی ریلی اور موب دکھائی ہو کسی نے. ہم نے 3 جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں فیکٹس اس لیے اسلام آباد آئی ہوں تاکہ یہاں کے لوگوں کو بتاؤں. 3 پوائنٹس پہ ایسا ہوا ہے کہ پی 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 کی ریلی, ایم کیو ایم کی ریلی اینڈ اس کی کیا نام ہے اس کا اے این پی کی ریلی, یہ تصادم میں آ رہی تھی. ہماری رینجرز پولیس وہاں بفر بنے ہیں. بفر بنے ہیں؟ او یس, ورنہ ہزاروں کی تعداد میں کیجولٹیز ہوتی. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہر مشکل گھڑی میں, ہر کٹھن مرحلے پر گاڑی ابھی مرسڈیز ہے بلیک کلر. جب افواہ اور جھوٹ کو پر لگ جاتے ہیں لوگ فوراً جیو کا رخ کرتے ہیں, جہاں انہیں پر وقت تصدیق شدہ سچی خبر ملتی ہے. 7 ڈیڈ باڈیز تھی. سب سے پہلے صدر پرویز مشرف کی خیریت کی خبر جیو نے نشر کی. اس کے رپورٹرز اور کیمرامین اس جگہ پہ سب سے پہلے پہنچ گئے اور ساری دنیا کو اس سانحے سے آگاہ کیا. دیکھتے رہیے جیو نیوز, کیونکہ خبر وہی ہے جو جیو پہ ہوتی ہے. ہم بچے من کے سچے ہیں, ہم اپنے آپ میں گم. کتنی دفعہ بتاؤں, آپ نے اپنی امی سے پوچھا ہی نہیں. اوہ یہ ماحول ہے. سیاست کے پیچیدہ راز ہوں یا سلگتے ہوئے آئینی مسائل, آپ کی بچیاں کریں گی تو جب پاکستان کی ایک بچی بتا دے جو نکل بیٹھ کے آئی ہے, کوئی نہیں جائے گی. ہر شعبے میں وہ تعاون کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کیپٹل ٹاک میں بھی اگر جھوٹ بولتے رہتے ہیں, میں سن رہا ہوتا ہوں. سب تو یہی چاہیں گے کہ ریلیشنز اچھے ہوں. ابھی تو میں جوان ہوں. فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں پر اسامہ بن لادن کے 4 ساتھیوں کی قبریں موجود. ڈرگس اوور ڈوز کا شکار ہوئی 4 جانیں, ان کی موت بنی ایک معمہ. سچائی جاننے این آئی سی کی ٹیم اترتی ہے ڈرگس کی دلدل میں. ویئر از مائی ٹیم؟ جان خطرے ہیں بے شمار. 10 گرام چاہیے, 1 نمبر. موت کے سوداگر پھنستے ہیں شکنجے میں یا ہو جاتے ہیں فرار. تم کسی کو جانتی؟ آخر اس کھیل کا کیا ہوگا انجام؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے بڑے لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں. My brother was killed. Okay, not your brother. ممکن ہے ایسے ہی ہو کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں. جو آپ کو لاتے ہیں وہ آپ کو گھر بھی بھیج سکتے. اور کرتا ہوں تلخ سوالات جو آپ کرنا چاہتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ میری جرح ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. میرے گلے میں پھانسی ڈال دیجئے. میں آپ کی طرح سچ کی تلاش میں ہوں. تاریخ نہ دہرائی جائے تو بہتر رہتا ہے. تو سچ جو کڑوا بھی ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ کے سامنے سب پوری قوم اور اس کے تمام ادارے جواب. ویلکم بیک. اب ہم بات کرتے ہیں کراچی میں عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سندھ کے صدر جناب شاہی سید صاحب سے. السلام علیکم شاہی سید صاحب. السلام علیکم. جی شاہی سید صاحب, وسیم اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 مئی کو کراچی میں اکثر مقامات پر پولیس اور رینجرز موجود تھی اور انہوں نے کہا کم از کم 3 مقامات پر رینجرز اور پولیس نے اے این پی اور ایم کیو ایم کے ورکرز کے درمیان تصادم کا خطرہ ٹالا اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟
अल्लाह से दुआ करूंगा